آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 13 اور اس کی آیات 47 سے 50 تک۔ اس طرح لکھا ہے، پھر آسمان کی بادشاہی اس بڑے جال کی مانند ہے جو دریا میں ڈالا گیا، اور اس نے ہر قسم کی مچھلیاں سمیٹ لیں، اور جب بھر گیا تو اسے کنارے پر کھینچ لائے، اور بیٹھ کر اچھی اچھی تو برتنوں میں جمع کر لیں، اور جو خراب تھیں پھینک دیں۔ دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، فرشتے نکلیں گے اور شریروں کو راست بازوں سے جدا کریں گے اور ان کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیں گے، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ یہاں یسوع نے جو تمثیل بیان کی ہے اس میں آسمان کی بادشاہی کو ایک بڑے جال سے تشبیہ دی گئی ہے، اور پھر کہا کہ یہ جو جال ہے یہ دریا میں ڈالا گیا اور اس نے ہر قسم کی مچھلیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا۔ تو ایسا آپ نے تصور نہیں کرنا جیسا آپ عام زندگی میں دیکھتے ہیں، یا میں پیچھے بھی دیکھ رہا تھا کہ ہمارے پیچھے جو کشتیاں چل رہی ہیں ان میں بھی لوگ جال کے ذریعے سے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں۔ تو وہ جو جال ہوتا ہے وہ جال ایک محدود جال ہوتا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کوئی مچھلی نیچے سے نکل جائے، کوئی مچھلی تیز ہو وہ پھاڑ کے نکل جائے، یا وہ زور والی ہو، یا کسی بھی طرح ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جال کی حد سے اس دائرے سے باہر ہو، وہ بھی مچھلی رہ سکتی ہے۔ لیکن جس جال کا یسوع ذکر کر رہا ہے اس جال میں سے ہر مچھلی اس کی گرفت میں آئے گی، اور بلکہ سب کی سب اور ہر قسم کی مچھلیاں اس میں آئیں گی۔ اور جیسے آگے لکھا ہے کہ جو اچھی ہیں وہ برتنوں میں ڈال لی گئی اور جو خراب ہیں وہ پھینک دی گئی۔ تو جو جال ہے اس میں مچھلیوں کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کیڑے مکوڑے، بچھو، کبھی سانپ بھی، کبھی مگرمچھ بھی ہو سکتا ہے، اور خطرناک جڑی بوٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، کانٹے دار بھی ہو سکتی ہیں، اور اس طرح کچھ مچھلیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو دوسری اچھی مچھلیوں کو وہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو یہ جو دریا ہے تمثیلی طور پہ یہ دنیا ہے، اور جیسے دنیا بہت بڑی ہے، دریا سمندر بھی بہت بڑا ہے، اور اس میں جانور اور مچھلیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اور یسوع اس جال کو تیار کر رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ جال ڈال دیا جائے گا اور اس جال کی گرفت میں وہ سب آ جائیں گے۔ اور یہ ایسے نہیں کہ جال تو تیار ہو رہا ہے اور جال بہت بڑا ہے، لیکن جو جال وہ جال بھی آہستہ آہستہ ڈلے گا، نہیں، وہ جال ایک ہی وقت میں ایک ہی دم ڈال دیا جائے گا۔ تو آگے یسوع نے یہ کہا کہ فرشتے نکلیں گے، دنیا کے آخر میں ایسا ہی ہوگا، اور جو شریر ہیں انہیں راست بازوں سے جدا کیا جائے گا۔ جیسے بیان کیا گیا پہلے کہ مچھلیوں کے ساتھ ساتھ کچھ نقصان دینے والے جانور بھی ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ اچھے لوگ، راست باز، ایمانداروں کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہیں جو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں، جو انہیں دکھ دیتے ہیں، جو دھوکہ دہی، لالچ، فریب سے کام لیتے ہیں اور سبز باغ دکھاتے ہیں، اور ہوتے کچھ نہیں سبز باغ، بلکہ وہ خدا کے لوگوں، ایمانداروں کی
زندگیوں کو اجیرن کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، دکھ دیتے ہیں اور ان کی آرام سکون والی زندگی میں پریشانی افسردگی ڈال دیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ شریر لوگ ہیں۔ ایسی جو مچھلیاں ہیں، ایسے جو لوگ ہیں، اور یہ کہتے بھی ہیں نا، ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے۔ جو برائی ہے، برے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کی جماعت میں ایک بھی آ جائے تو وہ سب کو پریشان کر دیتا ہے۔ اسی طرح اچھی مچھلیوں میں اگر ایک بھی جو زخمی کرنے والی، نقصان پہنچانے والی مچھلی ہو یا کوئی اور مضر چیز جاندار اس پانی میں آ جائے تو وہ ساری مچھلیوں کو نقصان پہنچائے گی، اچھی مچھلیوں کو۔ اس لیے یسوع نے کہا کہ دنیا کے آخر میں ایسے ہوگا جیسے مچھلیوں کو جب پکڑا جاتا ہے اس بڑے جال کی مدد سے، تو کیا کہا کہ اس بڑے جال کو وہ کھینچ کر کنارے پر لاتے ہیں اور جو اچھی ہیں انہیں برتنوں میں رکھا جاتا ہے اور جو بری ہیں، خراب ہیں، انہیں پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے آخر میں بھی ہوگا کہ خدا یسوع مسیح عدالت کرے گا، یسوع مسیح عدالت پر بیٹھے گا، تخت پر بیٹھے گا، اور جو شریر ہیں ان کے بارے میں پہلے کیا کہا ہے؟ انہیں آگ کی بٹی میں ڈال دیا جائے گا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ جیسے یہاں پر لکھا کہ یہ جو ہے خراب، بری، گندی مچھلی انہیں پھینک دیا، چاہے وہ پانی میں، چاہے وہ خشکی پر پڑی رہیں، وہ فضول ہیں، وہ بیکار ہیں، کسی کام کی نہیں، انہیں پھینک دیا۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی پھینک دیا جائے گا خاک پر، اور خاک سے بھی آگے آگ کی بٹی میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ اور جو اس کے لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، انہیں جو دوسری تمثیل ہے، اور یہاں پر بھی وہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو ایماندار ہیں انہیں برداشت کرنا پڑتا ہے، انہیں تحمل کرنا پڑتا ہے، دکھوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ان کے لیے انجام ہے۔ انہیں کہاں پر رکھا جائے گا؟ ان اچھیوں کو نکال کر، الگ کر کے انہیں برتنوں میں رکھا جائے گا، برتن انہیں عزت دی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا آخرت میں، روز محشر کے بعد ہمیں عزت دی جائے گی، جیسے لکھا ہے آسمان کی بادشاہی اس جال کی مانند ہے۔ وہ آسمان کی بادشاہی میں ہوں گے، وہ آسمان پر ہوں گے خدا کے لوگ۔ تو یسوع نے یہ جو تمثیلوں کا سلسلہ شروع کیا، تو شروع میں جو پہلی تمثیل میں نے بیان کی اس میں یہ لکھا ہے متی کی انجیل پہلے باب میں کہ وہ جھیل کے کنارے تھا، جب اس کے گرد اس کے پاس بھیڑ جمع ہوگی تو وہ کشتی پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور وہ ان سے تمثیلوں میں باتیں کرنے لگا۔ تو خدا نے اس سوچ کو عملی جامہ پہنانے میں ہماری مدد کی، اور ہمارے ساتھ آج ایک بھائی بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا، اور یہاں پر ہم اس یاد کو تازہ کر سکے جو یسوع نے 2000 سال پہلے اس طرح کلام پیش کیا۔ اور یسوع کے سامنے تو کنارے پر ایک بہت بڑی بھیڑ تھی، اور میرے سامنے تو صرف 2 لوگ، لیکن جمع شکر ہے ہو گئے ہیں۔ تو ہم اس واقعہ میں سے آج پھر سیکھ سکے کہ یسوع نے جو پہلی تمثیل بیان کی اس میں یہ ہے بیج بونے والے کی تمثیل، کہ خدا کا کلام کس کی مانند ہے؟ بیج کی مانند ہے۔ ہم نے اس بیج کو اپنی زندگی میں لینا ہے اور اپنی زندگیوں کو پھلدار بنانا ہے، پہلی تمثیل۔ دوسری تمثیل یہ ہے کہ وہ بیج اچھا بیج جو اس کے لوگ ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، اور کڑوے دانوں کی جو دوسری تمثیل ہے، اور جو کڑوے دانے ہیں وہ آگ کی بٹی میں ڈال دیے جائیں گے جیسے اس تمثیل میں ہے۔ یہاں پر آ کر خوشخبری کے پیغام مکمل ہو جاتا ہے 2 تمثیلوں میں، لیکن یسوع نے مزید آگے وضاحت کی ہے 7 تمثیلوں میں انہی باتوں کی
جو تیسری اور چوتھی تمثیل ہے رائی کے دانے کی اور جو خمیر کی، یہ اس بات کو بیان کرتی ہے کہ انجیل خوشخبری کا جو آغاز ہے یہ بالکل ایک چشمے کی مانند یا بالکل ایک روشنی کی کرن کی مانند ہے، جو بالکل ایک ذرے سے، چھوٹی سی چیز سے، بالکل معمولی سے شروع ہوتی ہے اور بڑھتے 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 وہ سیلاب، وہ سمندر کی مانند ہو جاتی ہے، اور وہ روشنی دن کی روشنی کی مانند وہ شعاع، اور وہ سورج کی مانند وہ روشنی ہو جاتی ہے انجیل۔ اور اس پیغام نے، اس خوشی کے پیغام نے، اس منادی نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، رائی کے دانے اور خمیر کی جو تمثیل ہے۔ اور جو آگے پانچویں اور چھٹی تمثیل ہے وہ ہے چھپا ہوا خزانہ اور قیمتی موتی۔ یہ بیان کرتی ہے کہ انجیل اور خوشخبری کا پیغام، منادی، یہ بے مثال ہے، یہ اس کا کوئی جواب نہیں، یہ سب سے بڑھ کر قیمتی ہے اور اسے کسی چیز سے ہم خرید نہیں سکتے، یہ اتنی قیمتی ہے۔ لیکن جنہوں نے خریدا، جنہوں نے پایا، وہ خدا کی قدرت سے، اور آج بھی ہم اسے پاتے ہیں تو ہم اس کے لیے ساری دنیا بھی دے دیں اسے نہیں حاصل کر سکتے۔ لیکن یہ خدا کی بخشش، خدا کا انعام، خدا کا فضل ہے کہ ہم اس قیمتی موتی کو، اس قیمتی خزانے کو بغیر محنت کے، بغیر کچھ ادا کیے ہم اسے حاصل کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس قیمتی موتی، اس قیمتی خزانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ آخری تمثیل جو ابھی ہم نے سیکھی وہ دوسری تمثیل سے مشابہ ہے، اس سے ملتی ہے، اور یہ یسوع نے ان لوگوں کے لیے مزید بیان کیا جو مزید سننے کی دلچسپی رکھتے ہیں، اور یسوع نے اسی بات کو، اسی تعلیم کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ بہت معمولی ہے، لوگوں نے سمجھا، جبکہ یہ بہت قیمتی ہے، جو اسے رد کریں گے وہ بھی رد ہو جائیں گے، جو اس کی قدر کریں گے ان کی بھی قدر کی جائے گی، اور وہ میرے ساتھ آسمان پر ہوں گے۔ ان کا انجام یسوع نے کہا آخری تمثیل کے آخر میں کہ انہیں شریروں کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جائے گا، وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا۔ پھر جو اس کے لوگ ہیں، ایماندار ہیں، یسوع انہیں اپنے ساتھ لے کر آسمان پر چلا جائے گا۔ اور یسوع نے آخر میں اپنے شاگردوں سے اس تمثیل کے آخر میں یہ سوال کیا، کیا تمہیں ان باتوں کی سمجھ آ گئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ تو یہ میرا بھی آپ لوگوں سے، آپ سامعین سے یہ سوال ہے کہ آیا آپ کو ان تمثیلوں کی سمجھ آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو یہ شکر کی بات ہے، اور یسوع نے یہ تمثیلیں، یہ پیغام بھی اسی لیے دیا کہ لوگ پھل لائیں، لوگوں کی زندگیاں پھلدار بن جائیں۔ اور آخر میں یہ سوال ہے آپ کے لیے، کیا آپ نے اس پیغام کو، انجیل کی منادی کو اپنے دل میں بٹھایا ہے؟ اگر بٹھایا ہے، اگر اس پر ایمان لائے ہیں تو آپ آسمان کی بادشاہی کے وارث بن گئے ہیں یسوع مسیح کو قبول کرنے کے وسیلے سے۔ خدا آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلے سے بڑی برکت بخشے، آمین۔